اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز حضرات و خواتین، ہمارا اپنا درس شروع کرنے سے پہلے میں ہماری اپنی محترم اور معزز ماؤں بہنوں سے درخواست کروں گا کہ باجماعت نماز جب ادا کی جاتی ہے تو صف کی پابندی بہت ضروری ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جس کو جہاں جگہ ملے، جہاں پسند آئی تو وہاں کھڑے ہونا، یہ بالکل بھی باجماعت نماز کے قاعدے کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہونے کے باوجود اسے پہلے پر کرنے کی بجائے اسے چھوڑ کر کوئی اگر پیچھے نماز پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ لوگ نماز کے لیے آ رہی ہیں، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے صف مکمل کرنے کا پورا اہتمام ضرور کریں، چاہے وہ فرض نماز میں ہو یا پھر تراویح وطر، ہر نماز میں جیسے ہی اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہوتی ہے، جو پیچھے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اس جگہ کو پوری کریں، پر کریں، اس کو خالی نہ رہنے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، کہہ کر کہ جس نے صف کو جوڑا اللہ اسے جوڑے گا، اور جو صف کو کاٹے گا اللہ اسے کاٹے گا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، مگر لوگ ہیں کہ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، نہ صف کو جوڑ کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں بلکہ دور دور ایک دم سے نہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے، لیکن خاص کر ہماری اپنی ماؤں بہنوں سے میں درخواست کروں گا کہ نماز باجماعت جب ادا کی جا رہی ہو تو صف کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ ماؤں بہنوں کی طرف سے ایک شکایت یہ آ رہی ہے کہ جیسے ہی وطر کی نماز پوری ہوتی ہے تو باتوں میں بہت زیادہ مشغول ہو جایا کرتی ہیں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں دنیاوی باتوں کے لیے کوئی وقت اور کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو کچھ بھی ہمیں ملنے جلنے والوں سے بات چیت کرنی ہے تو وہ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد آپ کریں تو ٹھیک ہے، باقی مسجد میں رہتے ہوئے بالکل بھی یہ زیب نہیں دیتا۔ اللہ کی بندیوں کے لیے اللہ کے گھر میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے یا اللہ کا ذکر وغیرہ کرنے کی بجائے اس اللہ کے گھر میں بھی وہی دنیا کی باتوں کے لیے وقت نکالیں۔ تو یہ دو درخواستیں تھیں ماؤں بہنوں سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان باتوں کا ضرور لحاظ کریں گی۔ حضرات و خواتین، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ زکوٰۃ کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ کس کو زکوٰۃ ادا کی جانی چاہیے، زکوٰۃ کے مستحقین کون ہوتے ہیں، یہ معلوم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ فرض کیا ہے تو وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یہ بھی خود اس نے متعین کیا ہے۔ انہی کو دینا یہ بھی ایک فرض ہے۔ ان سے ہٹ کر کسی اور کو اگر ہم زکوٰۃ دیں گے جو اللہ نے مقرر کیا، ان کو چھوڑ کر کسی اور کو اگر ہم زکوٰۃ دینے جائیں گے تو ہماری اپنی زکوٰۃ ادا نہیں ہو پائے گی۔ تو اس لیے ایک ایک مسلمان کو جیسے زکوٰۃ کتنی مقدار میں مجھ پر فرض ہوتی ہے اور کتنی مقدار فرض ہوتی ہے یہ جیسے جاننا ضروری ہے، تو بالکل اسی طرح سے کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کون زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یہ جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ زکوٰۃ بالکل جیسے ہی آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے فوری طور پر اس فریضے کو انجام دے کر اپنی ذمہ داری سے بری ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وغیرہ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان سب کے اندر فوری عمل کرنے ہی کی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو ایسے میں آدمی فوری طور پر اپنی ذمہ داری سے بری ہو سکتا ہے،
اور دوسری طرف فقراء اور مساکین کی ضرورت بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ فوراً ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور تیسری ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی جب زکوٰۃ فرض ہو گئی اور نکالنے کی بجائے اس میں تاخیر کر رہا ہے تو انسان کب کس چیز کا شکار ہو جائے، کب کوئی اس کا خسارہ ہو جائے، کب وہ بیمار ہو جائے یا کب فوت ہو جائے، نہیں معلوم۔ اور آدمی اگر زکوٰۃ دیے بغیر مر گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی اور وہ ابھی تک نہیں دیا اور ویسے ہی فوت ہو گیا تو ایک اپنی ذمہ داری لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا۔ اگر وارثین کو معلوم ہے تو جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات بتائی گئی تھی کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد اگر آدمی فوت ہو گیا تو ایسے ہی ساقط نہیں ہوگی زکوٰۃ، لازماً وارثین کو چاہیے کہ ان کا ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ حق پہلے نکالیں، اس کو تقسیم کریں اور پھر اس کے بعد آپس میں اپنا ترکہ تقسیم کریں بلکہ۔ اور زکوٰۃ چاہے وہ چھوٹے بچے کے مال میں ہو یا کوئی مجنون اور پاگل بھی ہو مگر اس کی جائیداد بہت ہے اور اس کے پاس مال و دولت بہت ہے تو ان کے جو گارڈینس ہوں گے، بچے کے جو دیکھنے کرنے والے، کیونکہ بہت سارے یتیم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے باپ ماشاء اللہ سے کافی ان کے لیے دولت چھوڑ کر جاتے ہیں، کافی جائیداد ان کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے کبھی آدمی پاگل ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے مگر اس کے نام پر ماشاء اللہ سے بہت ساری پراپرٹی ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں جو ان کے گارڈینس ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں بلکہ۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آ کر بتاتے ہیں کہ مجھے بھی زکوٰۃ میں سے مال دیجئے بول کے، تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے کسی نبی کا فیصلہ یا کسی اور کے فیصلے سے راضی نہیں ہوا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی تقسیم اپنے ہی ذمے لے کر خود اس نے اس کی وضاحت کی ہے اور اسے 8 اجزاء میں 8 حصوں میں گویا تقسیم کیا ہے، یعنی 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر کے بتا دیا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم کہہ کر کہ یہ زکوٰۃ جن کو دی جانی چاہیے وہ 8 قسم کے لوگ ہیں، تو ان میں سب سے پہلے فقراء اللہ نے بتایا۔ للفقراء، فقیر کون ہے؟ تو جیسے کہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ مسکین سے بھی گئی گزری حالت والا، بدتر حالت والا، ایسا انسان کہ جس کی ضرورت جتنی ہے اس کی ضرورت سے بھی کم اس کے پاس ہے، یعنی بنیادی ضرورت سے مراد بنیادی ضرورت، یہ نہیں کہ عیش و آرام کی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، بنیادی بالکل کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے لیے جس کے پاس جتنی ضرورت ہے اس سے بہت کم جس کے پاس ہو، تو ایسے آدمی کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس اس کی اپنی بنیادی ضرورتوں سے بالکل آدھا، یعنی جتنی اس کی ضرورت ہے اس کا 50% ہے یا اس سے کچھ زیادہ، تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو فقیر اور مسکین چاہے یہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہوں یا کوئی باہر کے غیر ہوں، یہ سب اس کے اندر آتے ہیں، لیکن رشتہ داروں میں اولاد اپنے باپ دادا کو نہیں دے گی اور باپ دادا اپنی اولاد کو نہیں دیں گے۔ یہ 2 رشتے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ان کی اپنی کیا ہے کفالت ضروری ہوتی ہے، یعنی کہ اولاد کمانے والی، دیکھ بھال کرنے والی سب کچھ ہے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ کچھ کماتے کرتے نہیں، تو ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اولاد پر ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور ویسے ہی اگر بچے چھوٹے ہیں، باپ اچھی طرح سے کما رہا ہے اور ماں بھی کما رہی ہے، جو بھی ہے ان کے پاس، تو اسی میں سے وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، ان پر خرچ کرنا ان کے اوپر ضروری ہے، تو وہ اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔
نہیں دے سکتے. ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں دیں گے اور اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دیں گے. ان کے علاوہ جتنے اور رشتے ہیں ان رشتوں میں آدمی زکوٰۃ دے سکتا ہے. لیکن جیسے کہ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے گا تو لازمی بات ہے کہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ شوہر کے اوپر اپنی بیوی کی ذمہ داری ہے. تو ایسی صورت میں کوئی شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. تو یہ جو نا کیا ہے رشتے چھوڑ کر باقی جیسے کہ بھائی ہے، بہن ہے، کہ ان لوگوں کی کفالت اور ان کی دیکھ بھال میری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہوا ہے، لیکن ایسے لوگ جن کے اوپر اپنے جو نا کیا بھائی بہن وغیرہ کی ذمہ داری ہے اور وہ ان کو دیکھتے آ رہے ہیں، ان کو بھی وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے بول کے، یعنی پہلے ہی سے وہ اپنے بھائی کی بہن کی جو بالکل یعنی کہ بری حالت میں ہیں پہلے سے برابر ان کو دیتے دلاتے آ رہے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے. یہ جو نا اہل علم کہتے ہیں. ان کے علاوہ باقی یعنی کہ جس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے ایسے رشتہ داروں کو، چاہے وہ چاچا ہوں، ماموں ہوں، خالہ ہوں، پھوپھی ہوں یا دیگر اور جی، ان سب کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. فقراء اور مساکین کے زمرے میں وہ بھی آئیں گے. لیکن آدمی اگر جہاں رہتا ہے، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے میں جس جگہ آدمی رہتا ہے اسی جگہ کے فقراء اور مساکین کو دینی چاہیے پہلی فرصت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہی بتاتے ہیں کہ جب حضرت معاذ کو یمن بھیجتے ہیں تو آپ جو نصیحتیں ان کو کر کر بھیجتے ہیں اس میں یہ بات بتاتے ہیں کہ وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دو. وہ اگر توحید قبول کر لیں پھر نماز کا ان کو بتاؤ، نماز بھی مان لیں گے تو اس کے بعد ان کو یہ بتاؤ کہ ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم کہہ کر کہ تمہارے جو مالدار ہیں ان سے زکوٰۃ لی جائے گی اور تم ہی میں جو فقراء اور مساکین ہیں ان میں تقسیم کی جائے گی. تو جس بستی کے لوگ ہیں اس بستی میں سب سے پہلے جو فقراء اور مساکین ہیں انہی کو زکوٰۃ دینی چاہیے. الا یہ کہ مصلحت شرعیہ کہیں اور زیادہ ہو تو وہاں آدمی اس بستی کے فقراء اور مساکین کو چھوڑ کر کہیں اور بھی دے سکتا ہے. کیا مصلحت شرعیہ ہے؟ شرعی مصلحت کیا ہے کہ جیسے میرے اپنے رشتہ دار میری اپنی بستی میں نہیں بلکہ دوسری بستی میں رہتے ہیں تو میں اپنی بستی کے فقراء اور مساکین کو چھوڑ کر دوسری بستی میں جو میرے رشتہ دار رہتے ہیں اور وہ محتاج ہیں ان کو اگر میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو اس میں دگنا اجر ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ عام مسکین کو آدمی جب زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے تو وہ صرف صدقے کا ثواب ہے، لیکن جب یہی صدقہ آدمی اپنے رشتہ دار مسکین کو، فقیر کو دیتا ہے تو وہاں اس کو دگنا اجر، ڈبل اجر ملتا ہے. صدقے کا بھی ملے گا اور رشتہ دار صلہ رحمی کا بھی، رشتہ داری نبھانے کا بھی اس کو اجر ملے گا. یا پھر کسی اور بستی میں کوئی ایسی آفت آ گئی جیسے زلزلہ آ گیا یا کچھ اور جنا وہاں کا آگ وغیرہ لگ کر بڑے پیمانے پر بہت بڑا نقصان ہو گیا اور وہاں لوگ ہماری اپنی بستی سے بھی زیادہ اگر مستحق ہیں تو اس وقت بھی ہماری اپنی زکوٰۃ اپنی بستی کے فقراء اور مساکین کو چھوڑ کر دوسری بستی میں ہم منتقل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ پہلی دو مد فقراء اور مساکین. پھر اس کے بعد تیسرا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ والعاملین علیہا، کہ جو لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے کام پر لگے ہوئے ہیں. یہ اس وقت جب کہ یوں سمجھیے کہ کسی اسلامی ملک میں حاکم وقت کچھ لوگوں کو مقرر کیا ہوا ہے کہ لوگوں سے جا کر زکوٰۃ وصول کر کے آؤ بول کے. تو جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کا کام کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی اس مال زکوٰۃ میں سے اجرت دی جا سکتی ہے. لیکن اگر ایسے ہی کام کرنے والوں کے لیے حکومت نے الگ سے تنخواہ مقرر کر رکھی ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کے مال میں سے ان کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. بغیر تنخواہ کے ایسے ہی ان سے کام لیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں ان کو اسی مال زکوٰۃ میں سے اجرت کے طور پر جو بھی حاکم دینا چاہے دے سکتا ہے. تو یہ تیسری مد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ والعاملین علیہا،
زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد والعاملین علیہا وفی الرقاب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، یعنی کہ پرانے زمانے میں، آج تو ہمارے اپنے پاس یہ دور نہیں ہے غلام اور لونڈی وغیرہ کے آزاد کرنے کا، اگر ہمیں شریعت کے اندر ایک اصول یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی غلام یا لونڈی اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اپنے آقا اور اپنے مالک کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کر سکتی ہیں، یعنی کہ آقا سے کہیں، مالک سے کہیں کہ میں آپ کو اتنے پیسے لا کر دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دو، تو آقا اس یعنی کہ ڈیل کو قبول کر سکتا ہے، اس کو ذرا قبول کر کے اسے کہہ سکتا ہے کہ جاؤ ٹھیک ہے، جتنا پیسہ تم لے کر آؤ، اتنا جو طے ہوا ہے وہ لا کر دو تو پھر تم آزاد ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے مکاتب کہہ کر، مکاتبہ، آپس میں لکھا پڑھی کرنے والی بات بول کے۔ تو ایسے جو غلام اور لونڈیاں جو آزاد ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتی ہیں، تو ان کی مدد بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے کی جا سکتی ہے، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتائیں والمؤلفۃ قلوبہم کہہ کر، اور ایسے لوگ کہ جن کا دل جیتنے کے لیے چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان بھی، مسلمان جو کہ آدمی اپنی جگہ پر حیثیت والا ہے مگر دین نام کی کوئی چیز اس کے اندر پائی نہیں جاتی، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ میں سے کچھ دے کر اس کا دل جیت کر اسے اسلام کی طرف راغب کرنے اور اسلام پر عمل پیرا ہونے اور اسلام کے لیے مفید بنانے کے لیے اگر دیا جائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا پھر اسی طرح سے کوئی کافر اور مشرک جس کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ اگر یہ بندہ، ہم جانتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا وہ اسلام کی طرف راغب ہے، اگر اس کو کچھ پیسہ وغیرہ دیا جائے تو وہ اور بھی ہمارے اپنے دین کی طرف آ سکتا ہے، اس میں داخل ہو سکتا ہے، اور وہ اگر آ گیا، وہ اگر اسلام قبول کر لیا تو اس کے پیچھے اس کی قوم کے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کہ اس کی دیکھا دیکھی وہ بھی اسلام قبول کر لیں۔ تو ایسے کسی آدمی کو کہ جس کے اسلام لانے سے ہمارا بہت بڑا فائدہ وغیرہ ہو سکتا ہے، تو اس آدمی کو بھی باوجود اس کے کہ وہ ابھی کافر ہے، مشرک ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خود فیصلہ ہے۔ یہ 5 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد 6ٹی چیز اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں والغارمین، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ۔ قرض آدمی کبھی اپنے مقصد کے لیے لیتا ہے، کبھی تجارت وغیرہ کرنے کے لیے کسی سے بھی قرضہ لیا، جی ہمارے اپنے پاس تو بینک سے قرضہ لینے والوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، بہرحال یہ اپنی جگہ پر یہ صحیح ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے، یہ جو نا دوسری بات ہے، لیکن قرضے میں جو آدمی ڈوب گیا ہو، قرضہ ادا نہ کر پا رہا ہو، چاہے وہ تجارت کے لیے لیا یا پھر اس کی اپنی جو نا بیماری کا علاج کرنے کے لیے، یا اس کے گھر میں کوئی بیمار تھا ان کا علاج کرنے کے لیے اس کے پاس سکت نہیں تھی، قرضہ لے کر اس نے علاج شروع کیا مگر بالکل ادا کر نہیں پا رہا ہے، قرضے کا بوجھ اس پر چڑھا ہوا ہے، تو اس کا قرضہ اتارنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کبھی آدمی کسی اور مقصد سے، اپنے لیے نہیں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی 2 بڑے گروپ وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ 2 بڑے بڑے قبیلے، ان کے درمیان صلح صفائی وغیرہ کرانے کے لیے خود وہ آگے بڑھ کر وعدہ کرتا ہے کہ بھائی آپ کو میں اتنا دے دیتا ہوں، آپ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤ، تنازل اختیار کر لو، یا دوسرے لوگوں سے کہتا ہے آپ کو میں اتنا دے دیتا ہوں بلکہ حالانکہ اس کے اپنے پاس نہیں ہوتا۔ تو ایسا آدمی جو کسی یعنی کہ بڑے 2 جماعتوں کے درمیان صلح صفائی وغیرہ کرانے کے لیے جب یعنی کہ کسی بات کا وعدہ کر لیا اور اس کے اوپر جب اس طرح کا قرضہ چڑھ جاتا ہے تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں۔ بلکہ یہ جو دوسرا آدمی جو کہ صلح صفائی وغیرہ کرانے کے لیے جب وعدہ کر لیتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگنا بھی جائز قرار دیتے ہیں،
ویسے تو عام طور پر ہمارے اپنے دین میں بلا ضرورت مانگنا یہ بری بات ہے، لیکن ایسا کام جو کہ ایک بہت اچھا کام ہے کہ لڑائی جھگڑے ختم کر کے صلح صفائی کرانے کے لیے جو آدمی کام کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے لوگوں کے پاس جا کر مانگنے کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غارمین کا ذکر کیا ہے کہ قرضے کا بوجھ جن پر ہے، چاہے ان کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے قرضہ لیا ہو یا پھر معاشرے کے کسی اچھے کام کے لیے انہوں نے قرضہ لیا ہو اور ان کے اوپر قرضے کا بوجھ ہے، تو ان کا قرضہ کم کرنے کے لیے، اتارنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ساتواں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بول کے، تو یہ فی سبیل اللہ سے پہلی چیز جہاد ہی مراد ہے، یعنی کہ جو سپاہی وغیرہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے ہتھیار وغیرہ خریدنا یا ان کے سفر کا انتظام کرنا، مختلف جو ضرورتیں ہیں ان سب ضرورتوں کے لیے بھی ان کی یعنی کہ زکوٰۃ کے مال میں سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ ہی کے اندر اہل علم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایسے پڑھنے لکھنے والے اسٹوڈنٹس، طلباء اور طالبات دینی علم حاصل کر رہے ہوں یا دنیاوی علم بھی حاصل کر رہے ہوں، مگر ایسا دنیاوی علم جو کہ مفید ہو، نافع ہو۔ دنیاوی علم کے اندر کوئی جو ہے کیا ڈانس سیکھنا چاہتا ہے یا کوئی جو ہے گانا وغیرہ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی مدد ہرگز نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا کوئی ہنر کہ جیسے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہ رہا ہے یا وکیل بننا چاہتا ہے، یا کوئی ایسا ہنر کہ اس کے سیکھنے کے بعد وہ قوم و ملت کے بھی کام آئے اور دنیا والوں کے بھی کام آئے، مفید ہو، تو ایسی تعلیم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے دوسری طرف ان کو کوئی موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ اپنی خود جو ہے کیا دنیا کو بھی مینیج کر سکیں، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں جو ایک طرف پڑھتے بھی ہیں اور دوسری طرف محنت بھی کرتے ہیں، کچھ کام بھی کرتے ہیں اور اپنا خرچہ وغیرہ خود جو ہے برداشت کر لیتے ہیں، تو ایسے جو ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی جو پڑھتے ہوئے اپنا خود مینیج کر سکتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، لیکن پڑھنا اتنا ان کے لیے جو نا اہم ہوتا ہے اور اتنا وقت ان کو پڑھنے میں لگانا پڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا مینیج نہیں کر سکتے ہیں، ان کے اپنے اخراجات خود نہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کی جا سکتی ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا یہ بھی فی سبیل اللہ کا ایک حصہ ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ سارے لوگ جہاد میں جانے کو روک کر یہ بتاتے ہیں کہ ایک جماعت کیوں نہیں جہاد چھوڑ کر علم حاصل کرنے کی طرف جاتی ہے بول کے، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سارے مسلمان ایک ہی ساتھ میدان جہاد کی طرف چلے جائیں یہ درست نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ایک چھوٹی جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جس کا کام یہ ہو کہ وہ علم سیکھے بول کے۔ تو اسی لیے اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح سے جو پڑھنے لکھنے کے آج کل بالکل یعنی کہ ایجوکیشن کے اس فیلڈ میں اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہاں بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے امداد کی جا سکتی ہے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے بول کے۔ اور 8واں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مسافر، ابن السبیل کہہ کر، مسافر ایسا مسافر جو راستے میں لٹ گیا یا اس کا جو بھی زیادہ سفر تھا سب ختم ہو گیا اور وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے اپنے صدقہ اور زکوٰۃ کا محتاج ہے، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کی جا سکتی ہے، وہ بھی زکوٰۃ کے مستحقین میں سے ہے۔ تو یہ 8 ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی اور دوسری جگہ میں 9ویں کوئی جگہ نہیں، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ قبول ہو سکتی ہے بول کے، نہ مسجد بنانے میں، نہ مدارس بنانے میں، نہ ہسپتال، کوئی چیز نہیں، بالکل ان سب چیزوں کے لیے زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد نہیں کرنی چاہیے، یہ اہل علم کہتے ہیں۔ تو یہ 8
جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں انہی کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے، ان کے علاوہ اور کسی کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فریضۃ من اللہ، کہ یہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ چیز ہے، اور اس لیے ہم کو اسی کو اپنانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ اس لیے مقرر کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خوب اچھا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی ظلم بھی نہیں اور کوئی دوسری بات کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، اس کا ہر فیصلہ بالکل حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہی 8 جو زکوٰۃ دینے کے مصارف ہیں ان کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے، کہ کہاں کہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو یہ 8 مصارف ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور 9واں مصرف زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں پایا جاتا۔ تو یہ تھی آج کی باتیں جو ہم نے معلوم کی۔